علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا اسی طرح کہ خلیفہ تو آپ کو بننا چاہیے تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ اگر عہد کیا ہوتا، وعدہ کیا ہوتا کہ میرے بعد خلیفہ تم ہو، تو خدا کی قسم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر کی ایک سیڑھی بھی چڑھنے نہ دیتا، کیونکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو 3 دن کے لیے اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کر لیا۔ پھر جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو پھر یہ آواز لگاتے تھے، ایھا الناس، فرماتے تھے کہ اے لوگوں، میں تجھ کو اپنی بیعت واپس دیتا ہوں، اگر تم چاہو جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو خلیفہ بنا لو۔ 3 دن مسلسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدا دیتے رہے، یہ آواز لگاتے رہے، اگر تم چاہو جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو خلیفہ مقرر کر لو۔ پھر راوی کہتے ہیں ابو بکر صدیق یہ آواز لگا کر جب واپس آتے تھے گھر کے اندر، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر سے باہر نکلتے اور یہ آواز لگاتے، اے ابو بکر صدیق ہم کبھی بیعت ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے، نہ ہی ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہماری بیعت واپس کر دی جائے، کیونکہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدم کیا ہو اس کو مؤخر کون کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ پھر جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بیت کا بھی ادب دیا کہ کس طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے اور کس طرح میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ فرمایا اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحب احبہم، جنہوں نے ان سے پیار کیا ان سے نہیں مجھ سے پیار کیا، امن ابغضہم فببغض ابغضہم، جنہوں نے ان سے بغض رکھا گویا کہ انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح جو شخص ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے آسمان پر بھی 2 وزیر ہوتے ہیں، زمین پر بھی 2 وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمان پر جو میرے وزیر ہے وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین پر جو میرے وزیر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج کی رات آسمانوں پر جب گیا تو جب میں نے جنت کا وزٹ کیا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے حاوی الفتاوی، جس شخص نے یہ لکھی ہے کتاب، علماء فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حالت بیداری کے اندر 7 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے نا تو کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب جنت کی سیر کی، کہتے ہیں کہ جنت میں میں نے ایک نہر کو دیکھا، کہتے ہیں نہر کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت حور بیٹھی ہوئی تھی اور سج دج کر بیٹھی ہوئی تھی، عظمت و شانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت حور۔ تو میں نے اس حور سے پوچھا تم کون ہو؟ آگے سے اس حور نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، میں نے کہا تم کون ہو؟ اس حور نے کہا کہ یہ جو نہر ہے۔ کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا یہ جو نہر ہے، یہ جو نہر ہے اس نہر کے ساتھ 70,000 درخت لگے ہوئے ہیں۔ کتنے درخت لگے ہیں جی؟ 70,000، اور 70,000 درختوں کے 70,000 ٹہنیاں ہیں، 70,000 درخت لگے ہوئے ہیں اور 70,000 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے ہر پتے پر میری طرح ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے۔ کلو ورقۃ حورا مثلی، فرمایا کہ 70,000 پتوں کے اوپر 70,000 ٹہنیوں کے ہر پتے پر میری طرح ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورت حور، عظمت و شانوں والی حور، سج دج کر
پتوں پر بیٹھی ہوئی. فرمایا اس اتنی خوبصورت حور جنت کے درختوں کے پتوں پر اس لیے بیٹھی ہے لمحبی ابا بکر و عمر کہ جس کے دل کے اندر ابو بکر اور عمر فاروق کی محبت ہوگی اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے اس کو جنت کی حوریں ملیں گی.